بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس ماہ رجب کی ایک خاص اور برکت والی رات 27ویں شب، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل میں، اور سورہ نجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی، معراج شریف سے سرفراز فرمایا۔ یہ شب نہایت ہی بزرگ اور برکت والی ہے، اور اس معراج کی شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید والفرقان الحمید میں بیان فرمایا ہے، جو آیات پڑھی ہیں بنی اسرائیل کی اور وہ سورہ نجم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنان ایک کتاب ہے، اس میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر تشریف لے گئے، اور وہ قبر بہت تاریک تھی، بہت اندھیری تھی، بہت اندھیرا تھا اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 27ویں رات کو، رجب کی 27ویں رات کو بیدار رہتا تو تیری قبر تاریک نہ ہوتی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بندہ اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے، اندھیرے سے روشنی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ تھوڑی سی محنت کر لے، 27ویں شب کو جاگ کے، شب بیدار رہ کر کوئی تھوڑی سی عبادت کر لے، تو اس کی قبر جب سب تاریکیاں، سب اندھیرے چھا جائیں گے تو اس کی قبر روشن رہے گی، اور نور ہدایت، شمع ہدایت لے کر وہ اس قبر میں جائے گا۔ اس رات کو نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے، یہ رجب کا مہینہ 27ویں شب کو۔ اور اس شب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 رکعت نوافل، 1 سلام اور 6 قعدوں کے ساتھ، 12 رکعت کی اکٹھی نیت کرے، سلام 1 ہوگا، قعدے 6 ہوں گے، التحیات اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد جو دعا پڑھی جا رہی وہ 6 دفعہ بیٹھے گا، قعدے یعنی 6 ہوں گے۔ اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ضم کر لے، کوئی سورت ملا لے، یا سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اس سورت کو پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ قدر کو پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو کلمہ تمجید کہتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھے 100 بار، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا مختصر جملہ استغفر اللہ، یہ پڑھے 100 بار، اور پھر 100 بار درود پاک پڑھے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جائے، اور سجدے میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے، اپنی زبان میں کلام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرے، شکر گزاری کرے، گلہ کرے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان جو بات ہے، مالک اور مملوک کے درمیان جو رابطہ ہے، اس رابطے کو زندہ رکھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پوری کرتا ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں ہے کہ یہ مصلی اٹھانے سے پہلے، ہاتھ منہ پر پھیرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات کو پوری کر دیتا ہے۔ اللہم انی اسألک بمعاقد العز والعرش، یہ دعا پڑھے، اے اللہ تجھے تیری قدرت، تیری عزت، تیری حرمت کا واسطہ، تجھ پر جو میرا حق ہے اس کو پورا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنے سے بعد، مصلی اٹھانے سے پہلے، منہ پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اشراق الدراجات کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ 2 رکعت پڑھے اور رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور دوسری رکعت میں لإیلاف قریش ایلافہم پڑھے اس رات کے اندر 27ویں شب میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بہت بڑا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور مقصود القاصدین میں لکھا ہے کہ جو کوئی 6 رکعت اس شب معراج کو، 27ویں شب کو پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 7 بار پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرے، مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت اور بہشت کے دروازے کھول لیتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یہ عظمت والی راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان مقدس لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی مناجات کر لیں، اور اگر نہ بھی کریں تو خالق اور مالک جانے، مخلوق جانے، مملوک جانے، خالق جانے، مالک جانے، وہ ہمارے سجدوں کا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا محتاج نہیں ہے، احتیاجی ہمیں ہے، ضرورت ہمیں ہے۔ جو قادر ہے اس کے سامنے مقدور کو جھکنا پڑتا ہے، خالق کے سامنے مخلوق کو نیاز مندی کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ مقدس لمحات جو ہیں اللہ ہر کسی کو نصیب کرے۔ پہلی امتیں تھیں نا، ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، 1000 برس، 300 سال، 3500 سال، اوج بن انک 3500 سال اس کی عمر تھی، جھک کر سمندر کی تہہ سے یوں مچھلی پکڑ کر یوں اوپر کرتا تو سورج کی تپش سے وہ بھون جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا لمبا قد، اتنی بڑی طاقت، قدرت دی تھی، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم نے کہا تھا قوم جبارین، ایک بڑی ظالم اور جابر قسم کی قوم ہے، اس کے مقابلے میں ہم نہیں جاتے، تم اور تیرا رب جاؤ، ہم تو ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ اذهب انت وربک۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ کرم کیا کہ ایک رات کی عبادت کو کہیں 86 سال کے برابر قرار دیا، چھوٹے سے عمل کو 700 حج کے برابر قرار دیا، چھوٹے سے عمل کو 10 حج 7 حج کے برابر کر دیا، ایک سورہ اخلاص کو پڑھ لے 1 تہائی قرآن کا ثواب اس کے مقدر میں لکھا جائے گا۔ یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر اپنے اس خاص بندے کو یا عام بندے کو یہ توفیق بخشے کہ وہ ان مقدس لمحات میں اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اپنی حاجات کو پوری کرا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق